شیطان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے راستے پہ نہ چلنا۔ لیکن شیطان ہے کیا؟ شیطان ہر وہ دیکھیں جب سورہ ناس ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ بار بار چھپ چھپ کے حملے کرنے والا، اس طرح مختلف طریقوں سے ہمیں شیطان کے بارے میں بتایا گیا۔ خناس، ایسے وہ جو ایسا شیطان جو کہ چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے اور بار بار حملے کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ہماری سوچ میں بھی بعض اوقات دیکھیں آپ رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نفس کے اندر بھی ایک بہت سے ایسے نفوس بھی ہیں ہمارے جو کہ ہمیں غلط رستے کی ترغیب دیتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ظاہری کھلا دشمن کہا گیا، وہ ہماری سوچ میں آ جاتا ہے، ہمارے خواب میں آ جاتا ہے، ہمارے سامنے انسانی شکل میں آ جاتا ہے۔ اس کے پاس کتنی پاورز ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا شیطان ہوگا تو جو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ سوچ جو ہمارے دل میں آ رہی ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے ہی، نیگیٹو پاور ہے وہ ایک، وہ ہماری سوچ میں، خیالات میں، ہمارے خواب میں، ہمارے سامنے ظاہری طور پہ کسی شکل میں آ سکتا ہے، کسی دوست کی شکل میں۔ دیکھیں جب ہم کنکریاں مارنے جاتے ہیں جب وہاں پہ حج کے دوران یا آپ جاتے ہیں جب وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑا شیطان ہے، ایک مڈل اور ایک چھوٹا شیطان، 3 شیطان دکھائے ہوئے ان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو 3 شیطان ہیں وہ علامت ہیں ان شیطانوں کی جنہوں نے نبی کو بہکایا۔ وہ کتنا بڑا شیطان ہوگا کہ نبی کے اوپر اس نے اپنا وار کیا ہے، لیکن کیونکہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے رستے پہ اور اپنے اسٹرانگ ول کا انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بہت اس چیز کے صحیح رستے پہ چلنے کی ایک بڑی اسٹرانگ پاور ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کے جو بھی اس نے حملہ کیا انہوں نے رد کیا، اس کو بھگا دیا۔ چھوٹا جو شیطان، مڈل جو شیطان تھا، اس نے حضرت جو ہے وہ ہاجرہ کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، اور جو مڈل والا تھا اس نے حضرت اسماعیل کے اوپر بھی حملہ کیا کہ وہ شاید اس کام سے بچ جائیں۔ یعنی وہ اتنا اسٹرانگ، اتنی اس کی پاورز ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہوئی ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دیں۔ تو وہ اس وقت دنیا میں بہت ایکٹیو ہے، یعنی ہر انسان کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے، اس کی کوشش ہے کہ اس کو میں رستے سے بھٹکا دوں۔ تو بار بار قرآن میں آیا کہ اس کے رستے پہ نہ چلو، اس سے بچو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ایک کھلا دشمن ہوتا ہے نا اور ایک چھپا دشمن ہوتا ہے۔ جو چھپا ہوا دشمن ہے وہ مختلف طریقوں سے حملے کر رہا ہوتا ہے، مثلاً ہمارے بہت سے نفس اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں وہ ہمیں غلط کام کی طرف بھی ابھار رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک نفس ہے جو کہ ہمیں صحیح رستے کی طرف کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ والا رستہ۔ تو اس طرح سے ہم اپنے نفوس میں بھی ہمیں اپنی جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ اس کو جہاد اکبر کہا گیا کہ اپنے نفس سے جو جنگ لڑ رہا ہوتا ہے انسان، لیکن جو شیطان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے وہ تو ہر وقت کی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اسے بھگا دیا تو اب وہ ہمارا پیچھا نہیں کرے گا، وہ پلٹ کے واپس آتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ پھر صحیح رستے پہ چل رہا ہے، اور وہ بیٹھا وہی صحیح رستے پہ، صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہیں سے وہ بھٹکاتا رہتا ہے۔ دیکھیں غلط رستے پہ وہ کیوں بیٹھے گا؟ اس کی انرجی ایسے ویسٹ ہونے والی بات ہے نا۔ غلط رستے پہ تو آلریڈی وہ لوگ غلط رستے پہ چل رہے ہیں، وہ تو مطمئن ہے کہ یہ تو جا ہی رہے ہیں غلط رستے پہ، جدھر صحیح رستے پہ بیٹھ کے وہ کہیں جنت کے راستے پہ نہ چلے جائیں۔ ان کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ مثلاً فرض کریں کہ کوئی شخص بڑا عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اس کے دل میں یہ ڈال دینا کہ تم بہت تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں، غرور ڈال دے گا وہ۔ یعنی اس نے جانا تو غلط رستے کی طرف لے جانا ہے، لیکن صحیح رستے میں بھی غلط رستے شامل کرتا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بہت عبادت گزار ہے نا تو اس کے دل میں یہ ڈال دے گا کہ تم تو بڑے نیک ہو، باقی تو ساری دنیا ایسے ہی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ نمازی ہو کے عاجزی اس کے اندر آئے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت سمجھنے والی ہیں کہ شیطان کو، جس کو سمجھ شیطان آ گیا نا تو وہ اس سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کھلی آیتوں میں کہا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے رستے پہ مت چلنا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جس رستے پہ بھی، ہمیں کہیں شیطان والا رستہ تو نہیں ہے، اسی رستے میں کہیں ہمیں بھٹکا تو نہیں رہا۔ تو نیکی کا رستہ بھی کرتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو جب ہم پیش نظر رکھیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا میری اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرانے کے لیے ایک رول ماڈل ہمیں بھیجا ہے
تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے.